بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے رہ خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرسوں کے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور مناسب سمجھے تو لائک کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، فاتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ نیز قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی، جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانجھ تھی۔ وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو۔ اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی، جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے رب کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی، تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ نتیجہ یہ کہ نہ ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکیں، اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کرتے۔ اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لیا تھا، یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ سورہ ذاریات کی آیت 41 تا 46 ہیں۔ ان 6 آیات میں 3 قوموں کا حق تعالی شانہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس ایک ہی صفحے پر 5 قوموں کی بربادی اور ہلاکت، ان کی بداعمالیوں، اللہ پاک کی نافرمانیوں، سرکشیوں اور بدکاریوں کی پاداش میں مجازات اعمال اور مکافات اعمال کا سلسلہ، اس کی ایک چھوٹی جھلک اس دنیا میں بھی حق تعالی شانہ نے رکھی ہے، تاکہ کامل طور پر تمام انسانوں کو احوال قیامت اور آخرت پر پورا یقین نصیب ہو۔
حق تعالی شانہ نے حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر کئی عذاب بیک وقت اتارے کہ ان کے کرتوتوں اور بدکاریوں کا عوض ہی یہی بنتا تھا۔ بہت سمجھایا اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے، وہ تلذذ بالمثل، مردوں کا مردوں سے شہوت رانی کرنا، ایسے بدترین گناہ میں اور اللہ کی بڑی نافرمانی اور سرکشی میں پڑے تھے کہ ان کے انجام اور ہلاکت کو قرآن نے آج تک کی عبرت کا نشان بتایا ہے، اور وہ جگہ موجود ہے بحر میت کی، جہاں ان کی بڑی پر رونق عیاشیوں کی جگہیں اور ان کے مشہور شہر آباد تھے۔ ان کی بربادی کے بعد وہاں ایک مچھلی اور مینڈک بھی اس مقام میں موجود نہیں ہوا۔ ایسی نحوست اور ان کے گندے عملوں کی سخت ترین سزا کہ جہاں ان پر زلزلہ، پتھروں کی بارش، ان بستیوں کو اٹھا کر فرشتے نے اللہ کے حکم سے اوندھا کر دیا، الٹا کر دیا، اور اس کو قدرت نے سمندر کا وہ حصہ بنایا۔ تب سے اب تک سب پانیوں میں اللہ کی بہت رنگا رنگ مخلوقات ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، اور لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پاتے ہیں اس سچائی اور حقانیت کو، پر عبرت کی طرف انسان آتا نہیں، ضد بہت کرتا ہے، اور اس کے دل میں ایسا تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، اس کی ایک بڑی مثال تاریخ کے اندر اور تمام آسمانی کتابوں میں فرعون کی ملتی ہے۔ ایسا بدنام اور ظالم ترین شخص، اللہ کسی پر کبھی ظلم نہیں کرتے، نیکوں کے دنیا اور آخرت میں مددگار ہیں، اور ان کی عاقبت کو سنوارتے، والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام ان کے حق میں ہمیشہ رہا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بالآخر اللہ نے جن جگہوں پر ان پر ظلم ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو وہی مصر کے بادشاہ کے محلات، باغات، وہاں کی زمینیں، سارے خزائن اس پسی ہوئی قوم کو عطا کر دیے۔ حق تعالی شانہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کے 8 سالوں کے بعد کے اندر یہ مکہ اور آس پاس کے بہت علاقے اور یہودیوں کا وہ مرکز، جہاں انہوں نے سینکڑوں سالوں سے اپنی دولتیں اکٹھی کی، کاروبار چمکائے، اور بڑوں کا مقصد اور تھا کہ آخری پیغمبر یہاں تشریف لائیں گے، ہمیں دینی دنیاوی ان کے ذریعے فوائد ہوں گے، لیکن یہ بھی ضد میں مارے گئے کہ یہ بنی اسماعیل ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، اور یہ ہے وہ تکبر ہی کی بنا پر اور حسد کی بیماری میں برباد ہوئے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ 3 قوموں کا ان 6 آیات میں اور ذکر فرمایا ہے، کامل ترین عبرت کے لیے کہ ایک قوم عاد تھی، ایک سمود تھی، ان کو بڑی طاقتیں اور مال و دولت کی فراوانیاں اور صحت، پھل اور میوے، غلے، قدرت نے بہت نعمتیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے ایک کی بھی قدر نہ کی، سب چیزوں کو قارون کی طرح
اپنا کمال سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب یہ سوچ پکا لیتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میرے پاس بڑا ہنر ہے، ہمیں یہ ڈھنگ آتا ہے، تو اللہ فرماتے نہیں، یہ سارا کچھ میرا عطیہ ہے اور بندے کی آزمائش ہے۔ قوم سمود کے وہ کھنڈرات آج تک موجود ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر، چٹانوں کو توڑ کر مکان بنائے تھے۔ قوم عاد بھی بڑی زبردست تھی، آندھی، زلزلے اور کڑک نے ان سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا عذاب آیا، پکڑ آئی، تو اتنے مضبوط جسم اور مکانوں والوں سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ اس عذاب کے پہلے تھپیڑے پر جو یہ زمینوں پر گرے ہیں تو پھر اٹھ سکے، اٹھنے کی سکت نہیں رہی، وہیں پر ہلاک اور برباد ہوئے، اور ان کی لاشیں بھی کسی نے نہیں اٹھائی۔ آندھیوں اور زلزلوں کی نظر ہو کر سارے ہی برباد ہو گئے، بچے چند ایک جو اہل ایمان تھے، ان کو حکم ہو گیا کہ ان بری بستیوں سے، بستی بری نہیں ہوتی، وہاں بسنے والے برے ہوتے ہیں، مراد یہی ہے، ان گندی جگہوں اور لوگوں سے آپ الگ ہو جائیں، نکل جائیں۔ جب انبیاء علیہ السلام ان مقامات سے ہجرت کر چکے، ماں اپنے ایمان والے لوگوں کے، تب اللہ کا عذاب آیا اور فرمایا کہ ان 4 قوموں سے پہلے ایک اور بھی گزری ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 950 سال کی تبلیغ میں بعض مفسرین نے 40 افراد لکھے، بعضوں نے 80، صرف مسلمان ہوئے۔ وہ ایک صدی میں ایک بندہ بنتا ہے، 100 سال کی محنت پر ایک بندہ مسلمان۔ بالآخر اللہ کا عذاب آیا، زمین و آسمان کا پانی ان پر بہا دیا گیا اور سارے ہی اس طوفان نوح میں غرقاب ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا حقیقی بیٹا کنعان بھی آخر وقت تک سمجھایا کہ یہ کشتی میں نے خود نہیں، اللہ کے حکم پر بنائی ہے، جو سوار ہوگا اس میں انسان بچے گا، باقی ساروں کی ہلاکت لازم ہے۔ کہنے لگا ابو یہ پہاڑ کئی میل اونچے، ان کی چوٹیاں اور ساتھ میں وادیاں ہیں، گہرے جگہ ہیں، تو وہاں پانی کہاں تک چڑھے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ڈوبوں۔ پہاڑ پر چڑھنا تو کجا، پانی کی ایک ہی لہر نے وہیں جہاں کھڑا تھا اسے غرقاب کر دیا۔ اللہ کا عذاب جب نازل ہو جائے، بچنے بچانے کی کوئی صورت ہوتی ہی نہیں، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یوں ہی ایک کھیل تماشا نہیں تھا، انہم کانوا قوما فاسقین، سارا کچھ یہ ان کی نافرمانیوں، کفر، شرک اور بدعمالیوں کے عوض میں ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں یا تو نری رحمت ہے یا عدل و انصاف ہے، ظلم کسی ایک پر نہیں۔ ظلم جو ہم کرتے ہیں خود انسان اپنی جانوں پر خود کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے سارے ہی مقامات بڑی ہی عبرت، نصیحت، ہدایت کا سبب ہیں۔ اللہ پاک ہم کو پوری ہدایت نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ بارک وسلم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت، قرآن پاک سے اپنے پاک کلام کا نور ہمارے سینوں میں عطا فرما، دن رات تلاوت، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق
محمد وعلى آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ ذاریات کی آیات مبارکہ 41 تا 46 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے اسے سبسکرائب کیا تو آپ کا بہت شکریہ، اور اگر نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں، تو انتہائی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔